آؤ عزیزان گرامی قدر قرآن مجید برہان رشید دا پہلا مقام سماعت فرماؤ بے نیاز اعلان فرما رہے آئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون عزیزان گرامی قدر بے نیاز اعلان فرما رہے آئی والذی جاء بالصدق ایک ذات ہوئے جو سچائی لے کے تشریف لے آئی ہے دوسری ذات ہوئے جس نے اس سچائی دی تصدیق کی تھی ہے اگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المتقون اے سارے لوگ متقین اے سارے لوگ متقی اور پرہیزگار نے آؤ عزیزان گرامی قدر تمام تفاسیران دے اندر تفسیر قرطبی دے اندر تفسیر مظہری شریف دے اندر تفسیر روح البیان دے اندر تفسیر مندر منصور دے اندر تفسیر مظہری شریف دے اندر تفسیر جناب والا تفسیر نعیمی دے اندر عزیزان گرامی کا تمام تفاسیر دے اندر جڑا ہے یہ بات موجود تفسیر تبیان القرآن تفسیر تے بیان القرآن دے اندر عزیزو دوستو سچائی تو مراد کون ہستی ہے جنہی سچائی لے کے تشریف لے آئی ہے اس تو مراد پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی شان اور جنہ نے تصدیق کی تھی ہے اس تو مراد حضرت تاجدار صداقت دی شان ہے اور جنہ نے اس سچائی دی تصدیق فرمائی ہے آؤ عزیزان گرامی قدر دوسرا مقام سماعت فرماؤ اللہ رب العزت نے 26 سپارے دے اندر سورہ فتح دی آخری آیہ مبارکہ دے پہلے جملے نے اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ محمد عبد الرسول اللہ اللہ دے رسول نے اگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والذین تو مراد کون ہے والذین معہ تو مراد حضور دے او عاشق نے جڑے سرکار دے نال 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 لیل النہار ہر نماز دے اندر بھی حضور دے نال نے ہر غزوے دے اندر بھی مصطفیٰ دے نال نال نے عزیزو دوستو اونا دے اندر اس انہ جملیاں تو والذین معہ تو مراد کنہ دی ذات ہے تاجدار صداقت ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری دے اندر جناب والا فرمان دینے والذین معہ تو مراد حضرت صدیق اکبر دی ذات ہے والذین معہ تو مراد اشداء علی الکفار اس تو مراد حضرت عمر فاروق دی ذات ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس تو مراد حضرت عثمان غنی دی شان ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اس مراد حضرت مولا مشکل کشا علی دی ذات مشکل کشا علی دی ذات ہے عزیزو دوستو حضور دے چارے یاراں دے اندر سارے یاراں دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑا رتبہ ہے آج اونا 4 یاراں دے وچوں جڑا پہلا یار ہے کون
حضرت صدیق اکبر تاجدار صداقت دی شان تے عرض و معروضہ تواڈے گوشو گزار کرانگا. کون تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عزیزان گرامی قدر حالی تک کلمہ نہیں پڑھیا، آپ بھی ماں دا ذکر ہے، آپ دے باپ دا ذکر ہے. ایک وحید صحابی رسول اے نے جنہ دی ماں نے بھی اسلام قبول کیتا ہے، جنہ دے باپ نے بھی اسلام قبول کیتا ہے، جنہ دے پوترے نے بھی اسلام قبول کیتا ہے، جنہ دے دوترے نے بھی اسلام قبول کیتا ہے، جنہ دے بھتیجے نے بھی اسلام قبول کیتا ہے. عزیزان گرامی قدر ساری نسل نے اسلام قبول کر کے میرے مصطفیٰ دا غلامی دا مالا اپنے گریبان چ سجا رکھیا ہے. اپنے محبوب دی غلامی دا مالا اپنے گریبان سجا رکھیا ہے. عزیز و دوستو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے باپ کا نام کیے عثمان بن عامر. کی بولو؟ آپ دے باپ دا نام ہے عثمان بن عامر. کنیت ہے ابو قحافہ. کنیت کی بولو؟ ابو قحافہ. آپ دی امی دا نام ہے سلمہ. کنیت ہے ام الخیر. آپ دی کنیت ہے. اور تیم یا تمیمی آپ دے قبیلے دا نام ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تیم یا تمیمی آپ دے قبیلے دا نام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عزیزان گرامی قدر چھوٹی عمر ہے تاجدار صداقت دی. آپ دے باپ حالی تک کلمہ نہیں پڑھیا، اسلام میں داخل نہیں ہوئے. باپ نے فرمایا کہ اے میرا بیٹا آؤ میں توانوں اپنے خداواں دے کول لے چلاں، بت خانے وچ لے چلاں. عزیزو دوستو جس وقت حضرت عثمان بن عامر نے اپنے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق نو انگل تو پکڑیا، آؤ میرا شہزادے آئے اپنے خدا نے تے انہاں دی پوجا کر. اسلام میں داخل نہیں ہوئے. وقت جہالت دا وقت ہے. عزیزو دوستو جس وقت بیٹے باپ نے بیٹے نو کیا، آپ نے فرمایا ابا جان چلو. جدو چل پے آپ اندر رک گئے تے فرمایا ابا جان تسی باہر چلے جاؤ. عزیزان گرامی قدر جس وقت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چھوٹی عمر ہے، آپ بھی چھوٹی عمر ہے. عزیزو دوستو آپ دے باپ باہر چلے گئے نے، بت خانے دے اندر آپ نے فرمایا انی جائع فطعمنی. اے میرے خدا، اے بت میں بھوکا ہاں، مینوں کھانا چاہیے، مینوں کھانا چاہیے. او بت ہے کچھ نہیں بول سکتا، نہ مدد کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. آپ نے دوسرا سوال فرمایا انی عار فقسنی. اے کافراں دے خدا، اے ساڈے خدا جلدی کر، مینوں کپڑا چاہیے، میں ننگا ہاں، مینوں کھانا چاہیے، میں بھوکا ہاں. عزیزو دوستو جس وقت بوتے وچوں کوئی جواب نہ آیا، بوتا ہی بول نہیں سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے. آپ نے صدیق اکبر نے ایک پتھر چکے آئے. جدو پتھر چکے آئے تے آپ نے بت نو دے ماریا ہے. جدو بت نو پتھر لگا ہے عزیزو دوستو بت جڑا منہ دے بل گر پیا ہے. جدو ڈگا ہے باپ نے کھڑک سنیا ہے، باپ اندر آ گیا. آپ نے فرمایا او میرے شہزادیاں کی کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر خدا ہے تے میرے کو اپنے آپ نو بچا لوے. یہ جھوٹا خدا ہے، یہ سچا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سچا تے مینوں میرے کو اپنے آپ نو بچا لوے. اے باپ جو میں کرنا ہی میں کر دیتا ہے، جو میں کرنا ہی میں کر دیتا ہے. لیکن باپ سن لے یہ سچا خدا نہیں جنہاں تسی پوجدے ہو. سچا خدا وحدہ لا شریک ہی.
عزیزان گرامی قدر باپ نے بیٹے نو انگلی تو پکڑ لے آئے گھر لے گئے نے اپنے گھر دے اندر حضرت سلمہ ام الخیر دے کول لے کے چلے گئے. اس وقت عثمان بن عامر کہنے لگے اے میری رفیقہ حیات اے ابو بکر جڑا ہے عبدالقابہ بھی آپ دا نام ہے سمجھ آ گئی اس واسطے رکھا گیا کہ آپ دی امی جڑی اولاد ہوندی آئی نا وہ فوت ہو جاندی آئی تے آپ نے منت منی اگر مینوں بچہ دیویں یا اللہ تے میں نا ان دا نام رکھاں گی عبدالقابہ. جدو آپ نے منت منی تے پھر اللہ پاک نے سلامت رکھیا اس نو سلامت رکھیا. عزیزو دوستو آپ نے فرمایا اے اپنے خداواں دا برا بھلا کر کے آیا ہے. اس وقت سلمہ ام الخیر فرما دیا نے اے میرے سرتاج انو کچھ نہ کہ چھڑ دے اے جدو پیدا ہویا اس وقت میں حاطف دی آواز سنی یا امت اللہ التحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ صدیق لمحمد صاحب ورفیق. ادو میں سنیا آئی اللہ یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ. ادو میں سنیا یہ حاطف دی آواز آئی اے بچہ دوزخ دی آگ تو آزاد ہے اے بچہ ہوئے جڑا جس کا نام صدیق ہے اے بچہ ہوئے جڑا مصطفیٰ دا رفیق ساتھی ہوئے گا.